اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. البتہ تحقیق ان قصوں کے اندر عقل والوں کے لیے بہت سی عبرتیں اور نشانیاں موجود ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا اور اس قصے میں آج وہاں سے ایک بات ذکر کی جائے گی جو اس وقت کی یورپ کے اندر بڑھتی ہوئی اسلام کی جو نشر و اشاعت ہو رہی ہے، مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کا سبب ایک ہے جو آج انشاءاللہ تذکرہ کرتے ہیں. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون کے دربار میں گئے اور وہاں جا کے اس کو سمجھایا، وہ نہیں مانا اور اپنے احسان جتلانے لگا کہ میں نے آپ کو اپنے پاس رکھا تھا، اور دوسرا یہ کہ آپ ایک جرم کر کے وہاں سے نکلے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یاد کروایا تو احسان کس کی بات کرتا ہے، تو نے تو بنی اسرائیل کا جینا حرام کیا ہوا تھا، وہ ظلم کدھر جائے گا؟ ایک بندے کو تو نے اگر زندہ رہنے ہی دیا تو کیا یہ احسان ہے؟ اس کے بدلے میں تو نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کیے تھے. اور جرم کی جہاں تک بات ہے یہ تیرے خوف کی وجہ سے ایسا ہو، باقی اپنے جرائم کو بھی تو دیکھ. اور اب میرے پاس وحی الہی آئی ہے اور اب میں آپ کے پاس سمجھانے کے لیے آیا ہوں. تو جب اس نے وہاں پہ معجزات دیکھے کہ وہ لاٹھی جو تھی وہ سانپ بن جاتا، اس نے جادوگروں کو جمع کیا، مقابلہ ہوا. جادوگر کا تو جادوگر ہوتا ہے، وہ صرف ویژن ڈسٹرب کرتا ہے. میں نے ذکر کیا تھا کہ دیکھنے میں رسیاں سانپ لگنے لگیں لیکن حقیقت میں وہ رسیاں تھیں. دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، وہ حقیقت میں اس کی نیچر تبدیل ہو گئی. جادوگروں کو تو پتا تھا کہ ہم نے رسیاں پھینکی ہیں، وہ سامنے دیکھنے والوں کو تو سانپ نظر آ رہی ہے، ہمیں تو رسیاں ہی نظر آ رہی ہیں ابھی بھی. تو جس وقت انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سچی مچی کا سانپ بن گیا ہے، انہوں نے کہا حقیقت میں یہ اللہ کے پیغمبر ہی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کر دیا ہے. وہ ایمان لے آئے. فرعون نے پینترا بدل کے کہنے لگا وہ میری اجازت سے پہلے ایمان لے کے آؤ. بندہ پوچھے اس سے کہ تم نے اجازت دینی تھی کہ ایمان لے کر آؤ؟ تم نے تو اجازت نہیں دینی تھی، تیری بادشاہت کو تو خطرہ لاحق ہو جانا تھا. تو کہتا پھرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں. تو نے کہا ماننا تھا، کس کو اجازت دینی تھی؟ تو انہی میں سے ایک آدمی یکتم ایمانہ ہوں جو اپنا ایمان اندر چھپانے لگ پڑا تھا، یعنی ایمان لے آیا. جیسے جادوگر ایمان لائے ایسے وہ بندہ بھی ایک ایمان لے کر آیا. مفسرین نے لکھا ہے وہ فرعون کے کسی کے گھر میں سے اس کا کوئی رشتہ دار تھا قریبی. اس نے بھی سمجھایا فرعون کو، یعنی بنفتاح کو، کہ یہ نہ کرو، تمہیں پتہ بھی ہے تم جھوٹے ہو اور یہ سچے پیغمبر ہیں. وہ اور غصے میں آ گیا، کہنے لگا ان کی وجہ سے کہتے ہو. تو اس کے بعد پھر ان کے اوپر بے در بے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذابات آنے لگ پڑے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو عذاب اس لیے نہیں دیے کہ بھی سزا دینی تھی، کیونکہ جو ان کا جرم تھا عذاب سے وہ ایسی سزا ملتی کہ تباہ ہو جاتے. لیکن فرمایا ہم نے ان کو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب جو آئندہ دیے وہ اس وجہ سے دیے شاید کہ ڈر کے ایمان لیا. یعنی اکثریت کی موت نہیں ہوئی ان عذابات سے، جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ وہ ان کے اوپر قحط سالی آ گئی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، کہا دعا کریں قحط سالی ختم ہوگی. انہوں نے دعا کی، قحط سالی ختم ہو گئی. پھر اللہ رب العزت نے مینہ برسایا. کہنے لگے یہ تو قحط سالی ویسے ہی تھی، یہ تو ختم ہونی تھی. جس وقت مینہ برس گیا بہت زیادہ
ایسا کہ جیسے سیلاب ہی سیلاب ہو گیا. کہنے لگے دعا کیجئے یہ ختم ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, ختم ہو گیا. پھر وہ فصلیں جب پک کے بڑی ہوئیں تو کہنے لگے اتنا تو ہونا ہی ہونا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ٹڈی دل کا حملہ, ٹڈی دل آئی تو وہ اس نے ایسے فصلوں کی فصلیں اجاڑ دیں. تو جب فصلیں اجڑ گئیں, بے بس ہو گئے, کہنے لگے دعا کیجئے اپنے رب سے کہ اس کو اس سے جان چھوٹ جائے. انہوں نے دعا کی, اس سے جان چھوٹ گئی. کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے, جو باقی فصلیں بچی ہیں ان کو تو ہم ابھی سنبھال لیتے ہیں, آئندہ ٹڈی دل سے بچ جائیں گے. انہوں نے فصلیں کاٹی, بڑے بڑے گوداموں میں بند کر دی, وہ لوہے کے گیٹ لگا کے بند کر دیا. اب اندر جا کے دکھائے ٹڈی. اللہ تو پھر اللہ, اس نے اس فصل کے اندر کیڑا پیدا کر دیا, جسموں کے اوپر جوئیں, فصلوں میں کیڑے. بڑی پیچھے کرنے کی کوشش کریں, ہر جگہ جوئیں ہی جوئیں اور کیڑے ہی کیڑے, فصلیں اندر ہی اندر تباہ ہونے لگی. کہنے لگے ہم بے بس اپنے اللہ سے کہیے اس کو اجڑ کر دو. انہوں نے دعا کی, وہ ختم ہو گیا. پھر دوبارہ غرور و تکبر کرنے لگے سمجھے بغیر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیا عذاب بھیج دیا. وہ عذاب کیا تھا؟ وہ کھانا کھانے لگتے, کچھ کرنے لگتے, ایسے برتن اٹھایا ہے مینڈک اڑ کے اس کے اندر. کوئی پانی پینے لگے ہیں, برتن منہ کے قریب گیا ہے, مینڈک اچھل کے اس کے اندر. نہ وہ پانی پی سکے, نہ وہ کھانا کھا سکے, نہ جا سکے, جدھر پیر رکھے نیچے مینڈک. تو عجیب سا مینڈکوں کا عذاب آ گیا ہر جگہ. جیسے آپ یوں سمجھیں کہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں, ایک سیکنڈ کے لیے اگر اللہ عاجز کرنا چاہے, مکھی یا مچھر بھیج دینا تو انسان کی بس ہو جاتی ہے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ عذاب کی کیفیت تھی. کہنے لگے دعا کیجیے دور ہو جائے, دعا کی دور ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور آزمائش بھیجی کہ شاید ابھی بچ جائے. وہ کیا, ان کا جتنا وہ جو پانی کے ذخیرے تھے وہ سارے کے سارے خون میں تبدیل ہو گئے. خوراک خون, پانی خون, وہ اندر ہی نہ جائے. اب کیا کرے, وہ چند دن میں ہی عاجز آ گئے. کتنا کو بھوکا پیاسا رہیں گے, خون تو نہیں پی لیں گے نا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا دعا کیجیے اس سے جان چھوٹ جائے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, جان چھوٹ گئے. وہ کسی طرف پہ بھی چین نہیں آتا تھا. جیسے ان کے اوپر کوئی آزمائش آتی تھی, پہلے خود دور کرنے کی کوشش کرتے تھے, جب بے بس ہوتے تھے کہتے تھے کہ اب اللہ سے دعا کیجیے. حالانکہ پہلے ہی اللہ سے دعا کر لیتے. ہمارے اوپر بھی پچھلے سال کرونا آیا, ہم نے کہا جی ہم نے لڑنا ہے. یہ لڑنا تھا کہ معافی مانگنی تھی اللہ تعالیٰ سے. ایک آزمائش ہے پوری دنیا کے اوپر, کسی بھی قسم کی آزمائش آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ واقعہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے. لیکن نہیں, ساری قوم لڑنے کے لیے تیار ہے, پھر لڑ لے, آج تک نہیں گیا. مشکلات, پریشانیاں, اگر اس کا وجود ختم بھی ہو تو خوف نہیں ختم ہو رہا. ہم اللہ سے رجوع کریں, اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کر دے گا. اس سے بڑی بڑی کیفیات لوگوں پہ گزری ہیں. اس کے بعد جب وقت آگے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھائیں, وہ اب بھی نہ مانے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو کہیے کہ وہ علیحدہ اپنے گھروں کے اندر ٹک جائیں. یعنی جو بیچ میں رہتے ہیں نا, وہاں سے نکلیں اور الگ گھروں کے اندر رہنا شروع کر دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا, وہ الگ گھروں میں رہنے لگے. اب وہاں پر بہت سارے وہ جو جادوگر تھے وہ بھی ان میں سے بھی کچھ بچے تھے, کچھ کو اس نے قتل کروایا, وہ بھی سائیڈ پہ ہو گئے, بنی اسرائیلی بھی سائیڈ پہ ہو گئے. کچھ لوگ اور بھی ان کی قوم میں سے ایمان لائے ہوئے تھے, وہ بھی سائیڈ پہ ہو گئے. موسیٰ فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ علیہ السلام, وہ نیک عورت تھی, وہ بھی سائیڈ پہ. اور اس طرح کچھ افراد جو اپنے دل میں ایمان چھپانے والا تھا وہ بھی سائیڈ پہ ہو گئے. اب ایک رات اللہ رب العزت نے, ایک دن اللہ نے حکم دیا, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور چل پڑے. اور وہ سارے کے سارے اکٹھے وہاں سے نکلے اور نکل کے وہاں پہ چلتے چلے گئے. تو جس وقت رستے میں دریا آیا, پیچھے سے ان کو پتہ لگ گیا تھا. ان میں سے جو سرکش لوگ تھے وہ اپنی سرکشی کے ساتھ نکلے, اور وہ جب قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پار کر رہے تھے. اب جب وہ موسیٰ علیہ السلام قریب گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ماری لاٹھی, وہ سالڈ ہو گیا اور اس کے اوپر پیر رکھے اور پار کر کے چلے گئے. جب یہ آخری بندہ پار کرتا ہے, یہ فرعون اندر آتا ہے, آگ میں پہنچتا ہے اپنی فوج کے ساتھ. جب سب درمیان میں پہنچتے ہیں, اللہ رب العزت نے موجیں جاری کر دی, یہ غرق ہو گیا. اب ہے وہ اصل بات جو 4-5 منٹ میں غور سے سماعت کیجیے گا. اس وقت یورپ کے اندر اسلام کیسے پھیلا تھا, اس واقعے میں سے آپ کو نکال کے بتاتا ہوں. جتنے پہلے فرعون تھے جب وہ مرتے تھے نا, تو وہ ان کی لاشوں کو حنود کر لیا کرتے تھے.
اور ان کی لاشوں کے اوپر پرزرویٹیوز ڈال لیتے. جیسے پانی کو اگر آپ بوتل میں رکھتے ہیں تو سمیل مار جاتا ہے کچھ دنوں بعد, لیکن اس کے اندر کچھ پرزرویٹیوز ڈالے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ 6 مہینے سال ضائع نہیں ہوتا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ زمزم میں ڈال دیا, 10 سال بوتل کینوں میں زمزم پڑا رہتا ہے, کبھی خراب نہیں ہوتا, یہ اللہ نے قدرتی طور پہ اس میں ڈال دیا. ایسے ہی وہ لوگ کچھ چیزیں ان لاشوں کے اوپر, اپنے بادشاہوں کی لاشوں کے اوپر ڈال کے, اور ان کی جو پٹیاں ہوتی نا, عام جیسے کسی کپڑے کی پٹی ہوتی, وہ موم میں ایسے ڈپ کر کے تو اس کے اوپر ایسے لپیٹ دیا کرتے تھے ساری لاش پہ. تو اب وہ لاش پہ لپیٹ دینے کی وجہ سے نا وہ اس کی لاش کو کھاتی ہی نہیں تھی. یعنی وہ جو اندر تغیرات ہوتے ہیں نا انسان کے مرنے کے بعد, آہستہ آہستہ بیرونی کیڑے بھی اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے کہ موم کی تہ چلی گئی ہے, اور جو اندر ہے وہ اندر سے باہر نہیں آ سکتا کیونکہ اوپر سے بند کر دیا گیا ہے. یعنی بیرونی اثرات بھی نہیں پڑے اور کوئی اور کیڑا بھی نہیں پڑا, اور ان کو شیشوں کے بڑے بڑے باکس میں بند کر دیا جاتا تھا. اور مصر میں نا آج بھی, حتیٰ کہ مسلمانوں کا ملک ہو چکا ہے اب, اس وقت بھی وہاں یہ قبرستان نہیں ہے کہ زمین کھودے اور اس کے اندر دفن کیے. یہ وہاں پر ایسے نہیں ہوتا. گھروں کے اندر ہی نیچے تہ خانے ہیں, اور تہ خانوں کے اندر جیسے بک ریکس کے لیے یہ ریکس لگے ہوتے ہیں نا, جہاں کتابیں کوئی چیز رکھی جاتی ہے, کوئی رضائیاں, کوئی چیزیں بڑے بڑے جیسے اپنے کسی گھر کے اندر سٹور ہوتے ہیں, ایسے ہی نیچے بڑے بڑے ریک لگے ہوتے ہیں. آج بھی وہاں پر جا کے تہ خانوں کے نیچے اپنے مردوں کو ایسے ہی رکھاتے ہیں یہ لوگ, اور وہیں پہ ان کا وجود آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. یہ مصر کی شروع سے عادت ہے مصر کے لوگوں کو. تو انہوں نے ایسے اس کو لپیٹنا اور شیشے کے باکس میں بند کر دیا. لیکن اب کا جو فرعون مرا تھا یہ تو ہوا تھا غرق, لیکن اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ تو اس اپنی لاش کو محفوظ رکھتے تھے کسی چیز کے ذریعے, مگر اللہ نے فرما دیا کہ تیری لاش کو محفوظ میں خود رکھوں گا قیامت تک کے لیے. اور وہ لاش تو پانی میں چلی گئی, شیشے میں بند بھی نہیں ہوئی, اور اس کے اوپر پٹیاں بھی کسی نے نہیں کی, کچھ بھی نہیں ہو سکا کیونکہ وہ تو غرق ہو گئی. یہ 20ویں صدی کا آغاز تھا کہ ایک لاش وہاں سے ان کو ملتی ہے, اور اس لاش کے اوپر جب انہوں نے تحقیق کی تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ فرعونہ مصر ہیں, یعنی مصر کے وہ فرعونوں میں سے کسی کی لاش ہے. اس کے بعد اس کے اوپر تحقیق ہوتی گئی, اور پھر اس کے اوپر یقین ہو گیا ان کو اس بات کا کہ یہ وہی لاش ہے. تو مصر کے بڑے نیشنل میوزیم کے اندر اس لاش کو بھی انہوں نے اس کے باقی فرعونوں کے ساتھ جا کے ایسے رکھ دی. یہ جس وقت سن 1970 کے قریب اس لاش کے اوپر اندر ہی اندر پھپھوندی لگ گئی, جیسے وہ گرین ڈاٹس لگ جاتے ہیں نا کسی چیز پر, کائی جمنا شروع ہو جاتی ہے. جب یہ لگی تو اس وقت انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا ورثہ ہے, تاریخ ہے, تو اس طرح کریں کہ اس کے اوپر کوئی دیکھیں, ڈاکٹرز کو بلائیں کہ کسی طرح کوئی ریسرچ ہو کہ ان کی وہ جو گرین سپاٹس ہیں, جو پھپھوندی ہے, وہ ختم ہو جائے. تو انہیں ڈاکٹر میں ایک ڈاکٹر کا نام تھا مورس بوکائے. وہ ڈاکٹر جو تھا عرب کے سلطانوں کا بھی وہ فیملی فزیشین تھا. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, تو بیمار ہوتا تو اپنے خاص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, تو یہ لوگ بھی بڑے بڑے سلطان بادشاہ جو عرب کے گزرے تھے ان کے اس وقت فیملی فزیشین تھے. مورس بوکائے کو بلایا گیا اور افراد کو بلایا گیا, یہ اس مین ٹیم میں شامل تھا, اور پیرس کے اندر اس لاش کو نکال کے لایا گیا, اس کو بھی وہاں پہ بلا لیا گیا, اور یہ وہاں پر اس کے اوپر 2 سال ایفرٹ کرتے رہے کہ کسی طرح وہ گرین سپاٹس ختم ہو جائیں, پھپھوندی ختم ہو جائے, یہ محفوظ ہو جائے. وہ ریسرچ کر کے واپس آیا, پھپھوندی ختم ہو گئی, مصر کے نیشنل میوزیم میں اس کو دوبارہ رکھ دیا گیا. یہ واپس آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ جناب میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے, وہ جو لاش تھی نا اس کے اوپر نہ کوئی موم تھی نہ کوئی اور چیز تھی, تو وہ محفوظ تھی, اور لیکن محسوس ہوتا تھا گویا یہ لاش ایک طویل عرصے تک پانی میں پڑی رہی ہے اور پھر بھی نہیں گلی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کا کیا معاملہ ہے. تو وہ بادشاہ اس کو کہنے لگا یہ تو بات ہمارے قرآن میں لکھی ہوئی ہے. وہ کہنے لگا آپ کے قرآن میں لکھی ہے؟ وہ مسلم نہیں تھا. اس نے کہا دکھاؤ کدھر ہے قرآن. اس نے اس کو جو ٹرانسلیٹڈ قرآن کی طرح ترجمہ قرآن کر دیا. اس نے کہا پڑھو اس کو, یہ لکھا ہوا ہمارے قرآن میں, میرے رب نے اس کو محفوظ کیا ہوا, یہ وہی ہوگا. پھر
جب اس نے اس کو دیکھا اس نے کہا اچھا یہ کیا بات ہوئی، تو ہماری جو الہامی کتاب ہے وہ کدھر ہے؟ اس نے وہ الہامی کتاب بائبل جو ہے وہ 3 بڑی کتابوں کا مجموعہ ہے اور کافی ساری اس میں چھوٹی کتابیں، بائبل کے پہلے 5 چیپٹر میں تورات ہے، پھر زبور ہے اور پھر اگلی 4 انجیلیں اس نے ساری پڑھ دیکھی وہ بھی، اور ادھر قرآن بھی پڑھ لیا۔ کئی سال تک تحقیق کرنے کے بعد وہ کہنے لگا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یہ قرآن محفوظ کتاب ہے اور ہماری جو کتابیں وہ محفوظ نہیں ہے، تو لہذا جو محفوظ رب کی کتاب ہے میں اس پہ ایمان لاتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لی، اصل میں ہم ہیں جدی پشتی مسلمان، دادا بھی مسلمان، پردادا بھی مسلمان، آگے بھی ہم بھی انشاءاللہ نسلیں بھی مسلمان، اللہ ہمیں اسلام پہ قائم دائم رکھے، لیکن ہمیں اس وجہ سے اس کی اہمیت کا نہیں پتہ۔ تصور کریں اگر کسی ایسے گھر میں پیدا ہو گئے ہوتے جو مسلم نہیں ہوتا تو کیا انجام ہوتا کل قیامت کے دن ہمارا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے۔ لیکن وہ جو چونکہ مسلمان ہوا تھا تو لہذا اس کو اسلام کی قدر تھی، تو اس نے پھر خوب محنت کی، پھر اس نے قرآن، بائبل اور چونکہ وہ خود جو ہے وہ ڈاکٹر تھا، ان تینوں کا تقابل کیا کہ قرآن کی کون سی آیات ایسی ہیں جو اس وقت کی موجودہ سائنس کے مطابق ہے اور کون سی اس کی مخالف ہے، اور کون سی ایسی بائبل کے فکرے ہیں، بائبل کے اندر باتیں ہیں جو اس وقت کی سائنس کے مخالف ہے، اور وہ جو سائنس کے مخالف چیزیں ہیں اور مطابق کون کون سی ہیں۔ یہ تینوں کا تقابل کیا اور ایک بڑی کتاب اس نے، بڑی اس اہمیت کے اعتبار سے، ویسے اتنی سی مختصر سی بک، اس کا نام ہے قرآن، بائبل اور سائنس، اس نے وہ کتاب لکھی اور اس میں اس نے ثابت کیا کہ میں نے اسلام اسی لیے قبول کیا ہے کہ قرآن کا کوئی نظریہ بھی سائنس آج تک غلط ثابت نہیں کر سکی، کیونکہ جس خالق نے بنایا سائنس اس کو کیسے غلط ثابت کر سکتی ہے؟ تو رات کے بہت سارے نظریات، بائبل کے بہت سارے نظریات غلط اس لیے نہیں ہیں کہ وہ اللہ نے غلط نازل کیے، نہیں، اللہ غلط چیز نازل نہیں فرماتا، یہ دراصل تبدیل ہو چکی ہے، انسانوں نے اس میں بہت ساری چیزیں داخل کر دی ہے، تو لہٰذا یہ اصل کتاب نہیں ہے، قرآن اصل کتاب ہے۔ لوگوں تم بھی اسلام کی طرف آ جاؤ۔ اس کتاب کے ہزاروں نہیں لاکھوں میں وہ تعداد میں شائع ہوئی اور وہ پیرس سے نکلی اور یورپ کے دیگر ممالک، امریکہ کے اندر الگ سے چلے گی اور پوری دنیا میں وہ کتاب پڑھی جانے لگی، اور اس ایک اکیلی کتاب کو پڑھ کے ہزاروں بندہ مسلمان ہوا ہے، ہزاروں بندہ مسلمان ہوا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی، جب ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو اس مناظروں کے اوپر، ڈیبیٹس کے اوپر جو مسلمان ہونے والوں کی تعداد ہے جنہوں نے خود بتایا ہم آپ کی وجہ سے ہوئے ہیں، تو ابھی ابتدائی دنوں کے اندر جب ان کی ویب کے اوپر دیکھا تو 54,000 کے قریب بندے مسلمان ہو چکے تھے، 54,000 سے زائد، جنہوں نے خود بتایا کہ ہم آپ کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں۔ اور اگر ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو کامیابی کے لیے کافی تھا، اور اگر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہو چکے ہوں، وہ بندے کی کیا اہمیت ہوگی؟ اس بندے کی اس کتاب پہ ہزاروں بندہ مسلمان ہوا۔ آج بھی دنیا کی بڑی زیادہ کتابیں جو پڑھی جاتی ہیں، غیر مسلم جن کو خاص طور پہ پڑھتے ہیں، وہ اسی مورس بکائے کی کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا تھا، اس پہ تحقیق کرنے کے بعد وہ مسلمان ہوا تھا کہ قرآن سچا ہے۔ اس وجہ سے پوری دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر اسلام کو روکنے کے لیے اور اس کے پھیلاؤ کے اسباب دریافت کرنے کے لیے سب سے بڑا جو بندہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کی بک کے ساتھ لوگ مسلمان ہوئے، تحریر سے، چھوٹی سی تحریر سے، وہ مورس بکایا تھا، لہٰذا پورا ایک سیمسٹر اس کو پڑھایا جاتا ہے بقائے ازم کے نام سے کہ یہ لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اسلام کی حقانیت نصیب فرمائے، ہم چدی پشتی جو مسلمان ہیں، اللہ تعالی ہمارے دل میں حقیقی اسلام کو بھی اسی طرح داخل کرے، مزید محبت پیدا فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی کفر و الحاد سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔